یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئیے تیسری چیز، جو تیسرا بڑا چیلنج ہے یاد رکھیے، وہ ہے جو ہے ڈس یونٹی، جس کو ہم کہیں گے امت کے اندر اختلاف اتنا شدید ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے میں کہوں گا اختلاف جو ہے یہ شرک کے بعد سب سے خطرناک چیز ہے، یا پھر اتحاد جو ہے وہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے اتحاد بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے، ترمذی کی روایت ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ نمازی کبھی اب اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو گویا شیطان جھگڑا لگانے سے مایوس نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں توحید پر قائم ہیں تو پھر وہاں اختلاف کا جو ہے مضمون، اختلاف کی بات اتنی شدت سے موجود ہوں گی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف جاری ہے۔ اب جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے ان کا معاملہ تو پھر اوپر سے نیچے تک اختلاف سے بھرا پڑا ہے، اس لیے کہ جو توحید پر نہیں ہے وہ متحد تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے تو توحید اہم چیز تھی، اتحاد بڑی اہم چیز تھی، اتحاد کو مکمل طور سے ہم بھول چکے۔ یاد رکھیے اب اتحاد کا میں ہرگز یہ معنی آپ کو نہیں دوں گا کہ ہم سب اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، چاہے کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلک، کسی بھی طبقے سے ہو، میں یہ کہوں کہ نہیں ہم سب حق پر ہیں اور سب صحیح ہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزوں پر تو آپ کو اتفاق رائے قائم کرنا ہوگا کہ ایک امت کی حیثیت سے ہم کتنا برداشت کر سکتے کسی چیز کو۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے صرف یہ دیکھ لیا کہ اس کے نماز میں کوئی ایک چیز ہے جو نہیں ہے یا ایک چیز زیادہ ہے تو سلام بند، سلام بند سے زیادہ ایک اور مسئلہ ہے مسجد بند، اور مسجد بند سے زیادہ ایک اور مسئلہ ہے وہ کافر ہے، آپ کو نہیں پتا، کیونکہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، معاملہ ختم، رفع دین جسے کہیں۔ کیا یہ اتنا سنگین مسئلہ تھا کہ امت اس درجے تک جائے؟ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، بلکہ کچھ مسجدوں پہ تو میں نے یہاں تک لکھا ہوا دیکھا کہ یہاں فلاں جماعت اور کتوں کا آنا منع ہے، مسجدوں پہ لکھا ہے۔ یہاں اگر کوئی دوسرے مسلک کا آیا اور پایا گیا تو 5,000 روپے فائن لگیں گا، انڈین کرنسی کی بات کر رہا ہوں، مطلب 50 نہیں 60 سمجھو پاؤنڈ لگ جائیں گا اس کو چارج۔ کسی نے لکھ دیا کہ اگر اس مسجد میں کوئی آئے گا تو مسجد کی دھونے کی ذمہ داری اس شخص کی جو ہمارے مسلک سے ہٹ کر نماز پڑھے گا۔ کسی نے لکھ دیا کہ اس مسجد میں اگر اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقے سے نماز ہوں گی تو اس کی ہڈی پھسلیوں کا وہ خود ذمہ دار، مطلب اس کے بعد عوام جو سلوک کریں گی وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، آلریڈی وارننگس لکھی ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارے علاقوں کی مساجد کے باہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اتنا اختلاف کیا، اتنی ڈسیونٹی کی، اتنا کی، اور سب سے تعجب خیز بات کیا معلوم اس پورے اختلاف کی؟ سب سے تعجب خیز بات یہ کہ سب سے زیادہ اختلاف ہم نے دین کے نام پہ ہی کیا، رنگی، نسلی، علاقائی، زبانی تو بھی باقی رہا، سب سے زیادہ اختلاف اس مسئلے پر ہوا جس مسئلے کی وجہ سے اوس اور خزرج میں اتحاد قائم ہو گیا تھا، جس مسئلے کے لیے اوس اور خزرج نے ایک انسان لوگوں کو بھیجا کہ اللہ کے رسول سے کہو کہ کسی کو مدینہ بھیجے تاکہ ہمارا اختلاف ختم ہو، تو جس دین نے آ کر اوس اور خزرج کا اختلاف ختم کر دیا، وہ یہاں مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف اسی کے اندر پایا جا رہا ہے، اور منمانی بہرحال اپنی جو ہے چیزیں اس میں کہی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بہت سنگینی سے مسئلوں کو لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ واقع میں کیا یہ مسئلہ اس درجے کا ہے کہ ہر دھکے پر ایک دوسرے کو میں اور آپ کافر کہتے رہیں، اور یہ ہو رہا ہے بہت، ارے وہ ان کے نہیں وہ کافر، ارے ان کے نہیں کافر، بس یہی کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا واحد حل یاد رکھیے وہ ہے اتحاد۔ ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ اتحاد کے لاتعداد فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو میں نے مثال دے دی، مدینے کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور دوسری مثال دوں گا اگر اتحاد کو سمجھنا ہے تو ایک چھوٹی سی قوم جو ہمارے زمانے میں رہتی ہے، جو اپنے آپ سے مذہبی معاملے میں تو بڑا اختلاف کرتی ہے، لیکن جب اتحاد پر قائم ہوئی تو دنیا کے اندر آج اتنی اونچی ہو گئی کہ سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہود کی آپ مثال لے لیں، 1924 تک یہود کہاں تھے دنیا میں؟ ڈائسپورا پوری دنیا میں 2000 سال سے پھیلے ہوئے تھے، اس کے بعد 1924 میں آ کے علاقے میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کی سب سے ایڈوانس اکوپمنٹس آپ کو صرف ان کے پاس ملیں گے۔ تو یہ دنیا بھی تھوڑا سا اتحاد قائم کرنے کے انہوں نے اتنے فائدے اٹھا لیے، تو اگر ہم دینی بنیادوں پر اتحاد قائم کرتے ہیں تو اس کے کتنے دنیا اور اخروی فائدے ہوں گے، لاتعداد ہوں گے، یاد رکھیں۔